شام کا وقت تھا۔ سڑکوں پر چلنے والے ہر شخص کو اپنے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو بھیگتی ہوئی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے اسی کسی منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ مریم کی عمر صرف 23 سال تھی، مگر اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے اپنی مسکراہٹ قربان ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ روزانہ چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی۔ تنہا زیادہ تو نہیں تھی، مگر اس کے لیے اتنی کافی تھی۔ گھر کا چولہا جل جاتا، اس کی دنیا صرف دو لوگوں کے گرد گھومتی تھی، ایک بیمار ماں اور ایک چھوٹا بھائی جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ ہر صبح سب سے پہلے اپنی ماں کو دوائی دیتی، پھر ناشتہ بناتی، بھائی کو اسکول بھیجتی، اور خود بارش ہو، دھوپ ہو، سردی ہو یا گرمی، اسے اسکول جانا ہوتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کتنی خوش مزاج لڑکی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ رات کو اپنے آنسو تکیے میں چھپا کر سوتی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اس کی نظریں ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ مریم نے فوراً اپنا بیگ زمین پر رکھا اور ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ بوڑھی عورت نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، دوائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ مریم نے بغیر سوچے اپنے پرس سے ہاتھ ڈالا۔ پورے مہینے کی تنخواہ میں صرف چند نوٹ بچے تھے۔ انہیں گھر کا راشن بھی آنا تھا، مگر ماں کی دعا بھی، بھائی کی فیس بھی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کر سارے پیسے بوڑھی عورت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لیجئے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی، اللہ تمہیں کبھی نہ رلائے۔ مریم نے صرف اتنا کہا، اگر میری وجہ سے کسی کی دعا نکلے جائے تو شاید میری قسمت بھی بدل جائے۔ اس رات گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ مریم نے بہانہ بنایا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ 2 روٹیاں ایک ماں اور بھائی کو ایک ایک دے دی۔ رات کے جب سو گئے تو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور دل میں بول رہی تھی، یا اللہ، میں نے کبھی تجھ سے دولت نہیں مانگی، بس اتنا کر دے کہ میری ماں کی بیماری ختم ہو جائے، میرے بھائی کی پڑھائی مکمل ہو جائے۔ اگر میرے نصیب میں خوشیاں نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میری وجہ سے کسی اپنی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس وقت شہر کے دوسرے کونے میں ایک ایسا شخص اس کی زندگی میں آنے والا تھا جو اس کے برسوں کی خاموشیوں کو سینے لگانے والا تھا۔ صبح سورج کی پہلی کرن ابھی پوری طرح نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ مریم حسب معمول جاگ گئی۔ اس نے وضو کیا، نماز ادا کی، سجدے میں دیر تک اپنے رب سے دعا مانگتی رہی، یا اللہ، میری ماں کی صحت بہتر کر دے، میرے بھائی کے خواب پورے کر دے، اگر میری قسمت میں خوشیاں نہیں تو مجھے صبر عطا کر دے۔ وہ ہمیشہ اپنی دعا کے آخر میں اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے مانگتی تھی۔ اس دن جب وہ اسکول پہنچی تو بچوں کی شرارتیں بھی اسے پہلے جیسی خوشی نہ دے سکی۔ اس کے ذہن میں گھر کے اخراجات، ماں کی دوائیں اور بھائی کی فیس گھوم رہی تھی۔ چھٹی کے بعد وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل ایک چھوٹے سے بچے کے قریب آ گئی۔ بچہ گھبرا گیا، سڑک کے بیچ کھڑا رہ گیا۔ مریم نے ایک لمحے بھی ضائع نہ کیا، دوڑ کر گئی، بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔
بچہ تو محفوظ رہا مگر مریم خود زمین پر گر گئی، اس کے ہاتھ پر چوٹ آ گئی۔ اس وقت ایک نوجوان تیزی سے آگے بڑھا اور اب ٹھیک ہے؟ مریم درد چھپاتے ہوئے مسکرا کر جی میں ٹھیک ہوں، بچے کو کچھ نہیں ہونا۔ نوجوان حیران رہ گیا، اتنی تکلیف کے باوجود بھی اپنی فکر نہیں، صرف اس بچے کی فکر تھی۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد نے مریم کو قریب کلینک لے جا کر پٹی کروائی۔ راستے پر مریم خاموش رہی۔ کلینک سے باہر نکلتے ہوئے احمد نے پوچھا، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے اتنا ہی کیوں سوچتی ہیں؟ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں درد کیا ہوتا ہے۔ میں نے نہیں چاہتی کہ کوئی دوسرا محسوس کرے جو میں برسوں سے کر رہی ہوں۔ یہ لفظ احمد کے دل پر اتر گئے۔ اس دن کے بعد احمد اکثر اسی بس سٹاپ پر نظر آنے لگا، مگر کبھی حد سے بڑھ کر بات نہیں کرنا، صرف دور سے دیکھ لیتا۔ مریم خیریت سے گھر پہنچ گئی۔ ادھر مریم کی مشکلاتیں بڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اماں کا علاج جلد شروع نہ کیا تو بیماری مزید بڑھ جائے گی۔ گھر آ کر مریم نے اپنے ہاتھ کی آخری سونے کی انگوٹھی نکالی جو اس کے محروم باپ کی آخری نشانی تھی۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی ہتھیلی میں رکھا اور آنکھوں سے لگایا اور آہستہ سے بولی، ابو مجھے معاف کر دیجیے گا مگر امی کی جان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے انگوٹھی بیچنے نکل گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دور کھڑا احمد یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بعض لوگ مسکراتے ضرور ہیں مگر ان کے دل کے اندر کتنے طوفان چھپے ہوتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں مریم کو گھر واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں دوا کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، مگر انگلی ہی میں وہ انگوٹھی اب نہیں تھی جو اس کے محروم باپ کی آخری نشانی تھی۔ گھر میں داخل ہوتی اس کی ماں نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا آج بہت دیر کر دی؟ امی مسکرا کر مریم نے کہا، اسکول میں کچھ کام زیادہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں کو معلوم ہو، اس نے اس کی دوا کے لیے باپ کی آخری نشانی بیچ دی۔ چند دن بعد احمد کو اتفاقاً معلوم ہوا کہ مریم نے اپنی انگوٹھی فروخت کر دی ہے۔ اس کے دل بے حد اداس ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے میڈیکل سٹور جا کر مریم کی امی کی تمام دواؤں کے پیسے ادا کر دیے اور دکاندار سے کہا، اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ کسی ادارے نے مدد کی ہے، میرا نام کبھی مت بتانا۔ جبکہ مریم دوا لینے گئی تو دکاندار نے یہی بات بتائی۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو واقعی اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ادھر احمد روز دور سے مریم کو دیکھتا مگر کبھی اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچائی۔ ایک شام مریم اپنے بھائی کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ اچانک اس کا بھائی بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ مریم گھبرا گئی۔ سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ اتنے میں احمد وہاں پہنچا۔ اس نے فوراً بھائی کو اپنے گاڑی میں بٹھا لیا اور ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کمزوری ہے، کئی دن سے مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے ایسی حالت خراب ہو گئی۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود سے بولی، میں سب کچھ سنبھالتی رہی ہوں مگر بھائی کی بھوک بھی نہ دیکھ سکی۔ احمد نے پہلی بار مریم سے کہا، ہر جنگ اکیلے نہیں لڑی جاتی، کبھی کبھی کسی کو اپنے سہارا قبول کرنا بھی پڑتا ہے۔ یہ سن کر مریم خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں برسوں کے بعد امید کی ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ ہاسپٹل سے گھر واپس آنے کے بعد مریم کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ احمد نے کبھی اس پر احسان جتانے کی کوشش نہ کی بلکہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ ایک دن احمد کی والدہ مریم کے گھر آ گئی۔
छोटा सा घर, पुरानी दीवारें, सादा सा फर्नीचर देखकर इनकी आंखें नम हो गई। इन्होंने मरियम की अम्मा का हाथ थामा और कहा, आपने एक हीरा पाला है। दौलत से बढ़कर इंसान का किरदार होता है। मरियम जैसी बेटी नसीब वालों को मिलती है। चंद दिन बाद अहमद ने मरियम से कहा, मैं तुम्हारी मजबूरियां नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनना चाहता हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर मरियम खामोश हो गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ना दौलत, ना जेवर, ना बड़ा घर। अहमद मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए, बाकी सब अल्लाह देगा। चंद महीने बाद दोनों का निकाह सादगी से हो गया। मरियम ने शादी के बाद अपनी माँ और भाई का साथ नहीं छोड़ा। अहमद ने भी इन्हें अपने खानदान समझा। वक्त गुजरता गया। मरियम का भाई अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। माँ की तबीयत भी पहले से बेहतर होने लगी। एक शाम मरियम इस सड़क से गुजर रही थी जहाँ कभी इसने एक भूखी औरत की मदद की थी, तो इत्तेफाकन वो बूढ़ी औरत वहां दोबारा मिल गई। इसने मरियम को पहचान लिया और इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने इस दिन तुम्हारे लिए दिल से दुआ की थी कि अल्लाह आज मेरी दुआ कबूल कर ले। मरियम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, वाकई किसी के दिल खुश करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। इस दिन मरियम को एहसास हुआ कि जिंदगी में की गई हर नेकी, हर कुर्बानी और हर आंसू एक दिन जरूर रंग लाता है। जो लोग अपनी तकलीफ छुपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखारते हैं ना, अल्लाह एक दिन इनकी जिंदगी को भी खुशियों से भर देता है। कभी किसी की खामोशियों को कमजोर ना समझे, क्योंकि बाज लोग अपने दिल ही में पूरा समंदर छुपाए होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें।